اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین طیب الطاہرین المعصومین المظلومین المختارین الاجمعین۔ صلوات پڑھیں سارے مل کر۔ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے انسانوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے فرض کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ انسان کی دکھ کا اور تکلیف کا، لوگوں کو احساس ہو کسی کی تکلیف ہونے کا، کسی کی مصیبت کا، بھوک اور پیاس کا۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھوک سے غرض ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو پیاس سے غرض ہے۔ دنیا کے احساس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ اور کسی نبی پیغمبر کو یہ حکم نہیں ہوا کہ روزے کا پیغام پہنچانے کا۔ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا جو ليلۃ القدر کے نام سے ہے، شب قدر کے نام سے ہے۔ وہ واحد مہینہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ مہینہ جس میں انسان اگر عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے افضل عبادت قرار دی گئی ہے۔ درود و سلام پڑھے تو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ نماز رکھے، نماز پڑھے تو بلند درجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، صلوات پڑھے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جہنم کی ڈھال کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ڈھال روزہ رکھنا ہے۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ جہنم سے تمہیں نجات دے سکتا ہے، نجات دلوا سکتی ہے، اور قبر میں بخشش کا خزینہ ہے، ذریعہ یہی ہے۔ اگر تم جنت میں جانے چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ روزہ کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی مہینے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس میں عبادت بھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سونا بھی جس میں عبادت قرار دیا گیا ہے، نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی بہترین عبادت قرار دی گئی ہے۔ وہ نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو کسی مہینے میں عطا نہیں ہوتی، وہ مہینے سے بہترین قرار دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو روزے کو رکھو، کیونکہ جو روزہ جہنم کی ڈھال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے حبیب میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت کی اجرت، میری جو اجرت ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور وہی جنت میں جا سکتا ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں، صوفی کے بہت بڑے امام، سنیوں کے ہمارے بھائی کے امام جو مانے میں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس مبارک میں 2 سال نہ لگائے ہوتے تو میں کبھی بھی امام کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ انہی کا علم اور عطا ہے جو میں نے حاصل کیا، نہیں تو اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو ان سے متمسک ہو گیا وہ جنت پا جائے گا۔ میں تم میں 2 قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر تم اس سے متمسک رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر ہوگی۔ جو بھی ان سے کنارہ کشی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا تھا، اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے کبھی بھی
محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مواد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صحابی سے نے پوچھا رسول خدا آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے رسول خدا نے اس کو بٹھا دیا۔ پھر جب دیکھا کہ علی ابن ابی طالب مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں تو پھر رسول خدا نے کہا اب بتاؤ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا بتائیں رسول خدا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول خدا نے اشارہ کر کے فرمایا انت صراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اگر تم اس کی طرف ہو گئے تو جنت تمہارے ساتھ رہے گی، اگر تم اس سے کنارہ کش رہے تو کبھی بھی جنت تم نہیں پا سکتے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جہاں علی جائے گا وہاں جاؤ، کیونکہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، کبھی بھی علی اور حق جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہو کہ دونوں چیزیں برابر ہیں تو علی کا موازنہ کرو، کیونکہ جہاں علی ہوگا وہاں پہ حق ہوگا، اگر کسی اور کے پاس جاؤ گے تو باطل کا ہوگا۔ اگر کہیں بھی تمہیں کوئی بھی جگہ نہ پتہ لگے تو علی کے در پہ دیکھو۔ بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ انا مدینہ علم ولی البابھا، تو جو بھی کوئی سوال ہوتا تھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا، کیونکہ وہ باب علم تھے۔ باب علم وہ علم تھے جو رسول خدا کے زبان دہن چیسی تھی، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے 10 باب بتائے تھے جس سے میں نے 10,000 باب بنائے۔ میں اس طرح رسول خدا کے ساتھ زندگی بسر کی ہے جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے اس طرح دانا چگا ہے، اس طرح علم لیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہوا، کیونکہ رسول خدا کے واحد علی ابن ابی طالب تھے جس کو رسول نے فرما دیا تھا کہ قل لا اسألکم، اگر تم ان سے متوسط رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو جمع کیا اور انہوں نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میں تمہیں ہدایت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ رسول خدا نے اسی طرح 3 دفعہ اعلان کیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے فرمایا کہ جو بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر لے گا اور وہ جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو میں اور علی اس کو حوض کوثر سے سراب کریں گے، اور حوض کوثر وہ ہوگا جس کا پانی میٹھا ہوگا، شیریں ہوگا، جیسے شہد جیسا، جس نے کبھی بھی نہیں پیا ہوگا، وہ عام بندہ نہیں پی سکتا جو میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ حوض کوثر سے وہی سراب ہو سکتا ہے جو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرے گا، کیونکہ رسول خدا نے فرما دیا تھا قل لا اسألکم بر محمد و آل محمد بلند صلوات محمد و آل محمد۔ جو بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے متمسک رہا وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی مومن مرتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ان کی اس کا اقرار کرتا ہے، چیز کو دیکھتا ہے ان کی، اور جو ہی منافق ہوتا ہے نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مرتا ہے وہ میری جو ہے اس کو شباہت کو ضرور دیکھتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو منافق ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو وہ راحت اور سکون کے ساتھ آتی ہے. اس وقت تک جب روح قبض کرنے والا اس وقت تک روح قبض نہیں کرتا جب تک اس کو بشارت نہ دے دے جنت کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس وقت تک جو روح قبض نہیں ہوتی جب تک اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ عطا نہ فرما دے. مومن کی موت اور ایک منافق کی موت میں بڑا فرق ہے. رسول خدا سے پوچھا گیا کہ رسول خدا بتائیں مومن کی اور منافق کی موت میں کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مجمع کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ ایک کانٹے والا درخت ہے اور ایک ململ کا کپڑا ہے جو بالکل باریک کپڑا ہے. اس کو تم کانٹوں کے درخت کے اوپر ڈالو اور پھر اس کو اس طرح سے کھینچو اور پھر تم دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک منافق کی موت ہوگی. پھر اسی طرح پوچھا گیا کہ رسول خدا بتائیں مومن کی موت کیسے ہوگی؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن کی موت ایسی ہوگی جیسے خوشبو کے سونگنے یا پھول کو سونگنے کی ہوتی ہے. مومن کی موت اور منافق کی موت میں یہی فرق ہے جو رسول خدا نے فرمائی ہے. جو بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جا سکتا ہے. رسول خدا کا فرمان بھی یہی تھا کہ کبھی بھی ان دونوں سے جدا نہ ہونا. قرآن بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو محمد والے محمد جنت میں جانا تو محمد والے محمد پر درود پڑھو. کیونکہ محمد والے محمد پر درود پڑھنا اتنا ثواب ہے جس کا ثواب ختم نہیں ہوتا. رسول خدا شب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک فرشتے کو دیکھا تو وہ حساب کتاب لے کر آیا تھا. تو رسول خدا نے پوچھا بتاؤ کہ کس کا حساب کتاب لکھ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے فرمایا رسول خدا جو آپ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا حساب کتاب لکھ رہا ہوں. ابھی ایک حساب کتاب ختم نہیں ہوتا تو اس کا پہلا حساب شروع ہو جاتا ہے. رحمتیں اس پہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیں سارے مل کے. محمد والے محمد پر درود پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو میں اور فرشتے درود پڑھتے ہیں تم پہ بھی واجب ہے کہ محمد والے محمد پر درود پڑھو جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے. درود پڑھنا ہم پہ لازم قرار نہیں دیا گیا. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ درود پڑھو. اور اس مہینے کے پاک برکت پاک فضیلت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ درود پڑھو. درود پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جو 1000 سالوں کی عبادت سے افضل عطا فرمایا گیا ہے. اور کسی مہینے میں یہ فضیلت اہمیت نہیں حاصل ہوئی جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو بھی اس مہینے میں درود پڑھتا ہے وہ جنت کے درجات بلند پاتا ہے. درود پڑھنے کا بہت ثواب ہے. درود پڑھیں سارے مل کے محمد والے محمد. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں محمد والے محمد. پر ارشاد ہو رہا
حملہ کرنے والا ہے، کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ضرور مان لیں گے۔ تو اس لیے رسول خدا نے فرمایا اے لوگوں، میں آج تم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر لو۔ اور رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو جو میرے بھائی کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو رسول خدا نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی اٹھا اور اس نے فرمایا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، اور آپ نے جتنے بھی کام کہے ہم نے کیے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا بھی اقرار کر لیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار کر لیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اپنے طرف سے کوئی بیان نہیں کرتا، جو بھی بیان کرتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب جو بھی بیان کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے بیان کرتا ہے، کبھی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ مجھے حکم ہوا ہے پیغام پہنچانے کا، وہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، یہ رسول خدا کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جبرائیل کی لے کر آیا ہے پیغام کہ حبیب آپ پیغام پہنچا دیں۔ پیغام پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جو اپنے امام بنا لے یا اپنے اور کسی کو بنا لے۔ تو رسول خدا کا پیغام پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتا دے جنت میں جب جانے لگے کہ لوگوں تم نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا، بھائی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو اب جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ تو اونٹے کا پلان بنایا گیا اور ان میں حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کو جمع کیا گیا، ان میں کہا گیا اے لوگوں جو بھی میرے بھائی ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ رسول خدا نے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا تھا نماز رکھو، روزہ کہا تھا روزہ پڑھ، آپ نے کہا نماز کا پڑھنے کا، روزہ کا کہا، ہم نے سب بجا لائے، لیکن کیا اب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی چاہتے ہیں؟ تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے فرمایا اے رسول اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اسی وقت حکم دیں کہ میرے پہ عذاب نازل ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سائل نے سوال کیا اور ہم نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ عذاب کا نازل کرنا تھا کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ جو بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا غدیر خم کے اندر کہ جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ اسی طرح جہنم میں جاتا ہے اور زمین بوس ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول خدا کا فرمان